بنگلہ دیش میں مفرور وزیراعظم حسینہ واجد کی حکومت کے خاتمے کے بعد سے لگی آگ رکنے کا نام نہیں لے رہی۔ عبوری حکومت بھی تشکیل دی جا چکی ہے، لیکن بنگلہ دیش میں مشتعل مظاہرین کا غم و غصہ ٹھنڈا ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ شیخ مجیب الرحمان کی رہائش گاہ پر حملہ سب کچھ توڑ پھوڑ دیا۔ ڈھاکہ میں مشتعل مظاہرین نے مفرور وزیراعظم حسینہ واجد کا آبائی گھر گرا دیا ہے۔ بنگلہ دیش میں دوبارہ ہنگامے کیوں پھوٹے؟ ان تمام معاملات اور اس کے پس مردہ جو عوامل ہیں ان پر روشنی ڈالیں گے اسی ولاگ میں۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز ڈیجیٹل اور میں ہوں احتشام شہباز۔ ناظرین، بنگلہ دیش میں طلبہ انقلاب کے باعث حکومتی تبدیلی کے بعد سے شیخ حسینہ واجد کی پارٹی زیر عتاب ہے۔ سابق وزیراعظم حسینہ واجد ملک سے مفرور ہیں، تاہم مخالفین کی جانب سے اب بھی ان کے خلاف احتجاج کیے جاتے ہیں۔ بدھ 5 فروری کی شام مشتعل احتجاجی مظاہرین نے دھان منڈی 32 میں واقع بنگلہ دیش کے بانی رہنما شیخ مجیب الرحمان کی رہائش گاہ پر پرتشدد حملہ کیا اور گیٹ توڑ کر زبردستی احاطے میں داخل ہونے کے بعد ہنگامہ آرائی شروع کر دی۔ یہ احتجاج سابق وزیراعظم شیخ حسینہ واجد کی آن لائن تقریر کے جواب میں کیا گیا۔ دھان منڈی 32 میں بلڈوزر مارچ کرنے کا اعلان کیا اور شام 9 بجے مکان کو منہدم کرنے کی دھمکی دی۔ تاہم مظاہرین منصوبہ بندی تبدیل کرتے ہوئے رات 8 بجے سے پہلے ہی وہاں پہنچ گئے۔ احتجاجی مظاہرین ایک ریلی کی شکل میں شیخ مجیب الرحمان کی رہائش گاہ پر پہنچے اور مرکزی دروازے کو توڑ کر اندر داخل ہو گئے اور توڑ پھوڑ کی۔ مظاہرین نے کہا کہ شیخ مجیب الرحمان کا خاندان آمریت اور فسطائیت کی علامت ہے۔ انہوں نے ملک میں مجیبزم اور فاشزم کے اس کسی بھی نشان کو مٹانے کے لیے اپنے ارادوں کا اظہار کر دیا ہے۔ احتجاجی مظاہرین شیخ حسینہ واجد کے خلاف بھی نعرے لگاتے رہے اور انہیں واپس لا کر پھانسی دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ احتجاجی مظاہرین میں سے کچھ لوگ گھر کی دوسری منزل پر چڑھ گئے اور شیخ مجیب الرحمان کی تصویروں اور دیگر اشیاء کو نقصان پہنچایا۔ اس سے قبل طلبہ تحریک کے کنوینر حسنات عبداللہ نے سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا تھا کہ آج رات بنگلہ دیش کی سرزمین کو فاشزم سے آزاد کرایا جائے گا۔ تحریک کے کنوینر شریف عثمان ہادی اور قومی شہری کمیٹی کے رکن سمیت کئی دیگر اہم شخصیات نے بھی سوشل میڈیا پر حملے کی وارننگ اور مکان کو گرانے کے ارادے کی پوسٹ شیئر کی تھی۔ بنگلہ دیش میں مظاہرین نے بدھ کی رات ڈھاکہ میں واقع شیخ مجیب الرحمان کے گھر کو نظر آتش کرنے کے بعد منہدم کر دیا۔ ڈھاکہ میں واقع شیخ مجیب کے اس گھر کو دھان منڈی 32 کہا جاتا تھا۔ شیخ مجیب کے گھر کو نظر آتش کرنے کے علاوہ مظاہرین نے سابق وزیر اعظم اور شیخ مجیب کی بیٹی شیخ حسینہ کی پارٹی عوامی لیگ کے رہنماؤں کے گھروں میں بھی توڑ پھوڑ کی ہے۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ شیخ حسینہ انڈیا میں بیٹھ کر بنگلہ دیش مخالف سرگرمیاں کر رہی ہیں۔ گزشتہ سال بنگلہ دیش میں طلبہ کے پرتشدد مظاہروں کے بعد شیخ حسینہ کو اقتدار چھوڑنے کے ساتھ ساتھ ملک بھی چھوڑ کر فرار ہونا پڑا تھا۔ وہ 5 اگست 2024 سے انڈیا میں رہائش پذیر ہیں۔ شیخ حسینہ واجد نے اپنے والد اور بنگلہ دیش کے بانی کے گھر کو نظر آتش کیے جانے کے واقعے پر شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ مخالفین چند بلڈوزر سے ملک کی آزادی کو تباہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ وہ عمارت کو گرا سکتے ہیں لیکن تاریخ کو نہیں مٹا سکتے۔ بنگلہ دیش میں حالیہ مظاہروں کی ابتدا بدھ کی شام اس وقت ہوئی جب شیخ حسینہ واجد کی پارٹی کی جانب سے بتایا گیا کہ بدھ کو رات گئے فیس بک کے ذریعے تقریر کریں گے۔ عوامی لیگ کے سربراہ شیخ حسینہ کی یہ تقریر فیس بک پیج کے ذریعے نشر کی گئی۔ اس دوران ان کا کہنا تھا کہ وہ گھر کیوں گرایا جا رہا ہے؟ جس نے بھی گرایا، میں اس ملک کے لوگوں سے انصاف کا مطالبہ کرتی ہوں۔ بدھ کو شیخ حسینہ کی حکومت کے خاتمے کو 6 ماہ مکمل ہو چکے ہیں۔ یہ سارا معاملہ اس وقت شروع ہوا جب شیخ حسینہ کی جماعت عوامی لیگ کے طلبہ ونگ چھاترا لیگ نے گزشتہ روز ایک آن لائن پروگرام کا اہتمام کیا تھا، جس میں شیخ حسینہ کو بھی آن لائن خطاب کی دعوت دی گئی۔ پروگرام بدھ کی رات 9 بجے فیس بک کے ذریعے نشر ہوا تھا۔ جیسے ہی اس پروگرام کی خبر پھیلی، شیخ حسینہ مخالف مظاہرین نے بلڈوزر کے ساتھ مظاہرے شروع کر دیے، جس کے بعد پروگرام کے شروع ہونے سے قبل ہی مظاہرین نے بیلچوں اور ہتھوڑوں کی مدد سے بنگلہ دیش کے بانی شیخ مجیب کی رہائش کا دھان منڈی 32 پر حملہ کر دیا تھا۔ مقامی اخبار دی ڈیلی سٹار کے مطابق شیخ مجیب کے گھر کو رات 9:30 بجے آگ لگائی گئی اور چند گھنٹوں کے بعد ایک کرین کی مدد سے رات 2 بجے کے قریب عمارت کا ایک حصہ منہدم کر دیا گیا۔ مظاہرین میں سے ایک نے بتایا کہ 2 عجائب گھر میں تبدیل کیے گئے گھر کو جلانا چاہتے ہیں کیونکہ یہ فاشزم کی علامت بن چکا ہے۔ ناظرین، ڈھاکہ سمیت ملک کے مختلف حصوں میں عوامی لیگ کے وزراء اور کارکنان کی رہائش گاہوں اور مختلف دفاتر پر حملوں، توڑ پھوڑ اور آتش زنی کے واقعات پیش آئے ہیں۔ بدھ کی شام ڈھاکہ میں شیخ مجیب الرحمان کی رہائش گاہ اور معزول وزیر اعظم شیخ حسینہ کی رہائش گاہ پر بھی حملے کیے گئے اور انہیں منہدم کیا گیا۔ اس کے علاوہ کھلنا، چٹاگانگ، سلہٹ، رنگ پور سمیت کئی علاقے اور دیگر مقامات پر عوامی لیگ کے رہنماؤں نے گھروں اور شیخ مجیب الرحمان کے مجسموں کی توڑ پھوڑ کی ہے۔
بنگلہ دیشی پولیس ذرائع کی جانب سے BBC کو اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ ڈھاکہ میں معزول وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کی رہائش گاہ سداسدان پر حملہ کیا گیا ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق کہ جب وہ جائے وقوع پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ عمارت کی 2 منزلوں پر آگ لگی ہوئی ہے۔ ایک پولیس اہلکار نے کہا کہ ایسے مشتعل لوگوں کے درمیان پولیس کیا کر سکتی ہے۔ دوسری جانب کشتیہ میں عوامی لیگ کے جوائنٹ جنرل سیکرٹری محبوب العالم حنیف کے گھر کو بھی بلڈوزر کی مدد سے گزشتہ شب مسمار کر دیا گیا۔ ایک مقامی پولیس عہدیدار نے BBC کو بتایا، شہر میں PTI روڈ پر 3 منزلہ عمارت کو مسمار کرنے کا کام بدھ کی رات 10 بجے کے قریب شروع ہوا۔ پولیس افسر نے یہ بھی بتایا کہ پہلے گھر کے مین گیٹ اور 4 دیواری کو گرایا گیا، پھر بلڈوزر کی مدد سے گھر کی مکمل عمارت کو گرا دیا گیا۔ گزشتہ سال 5 اگست کو جس دن شیخ حسینہ کی حکومت کا خاتمہ ہوا تھا، اسی دن محبوب العالم حنیف کے گھر میں توڑ پھوڑ کی گئی تھی اور اسے آگ لگائی دی گئی تھی۔ وزیراعظم شیخ حسینہ واجد کے چچا کے گھر کو بھی گرا دیا گیا۔ بنگلہ دیش کے کھلنا شہر کے ملایا پوٹا علاقے میں واقع شیخ باری کے نام سے شہر کے ایک گھر کو بھی مسمار کیا گیا ہے۔ یہ گھر بنگلہ دیش کے معزول سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کے چچا کا ہے۔ مقامی صحافیوں نے بتایا کہ امتیازی سلوک کے خلاف طلبہ تحریک کے رہنماؤں اور کارکنوں نے بدھ کی رات 9 بجے کے قریب گھر میں توڑ پھوڑ کی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کھلنا سٹی کارپوریشن کے 2 بلڈوزر گھر کو منہدم کرنے کے لیے استعمال کیے گئے۔ شیخ حسینہ کے کزن اور عوامی لیگ کے سابق MP شیخ ہلال الدین، شیخ سہیل الدین اور بہت سے دیگر افراد اس گھر میں رہتے تھے، مگر وہ 5 اگست کے مظاہروں سے قبل اسے چھوڑ کر چلے گئے۔ ملک میں گزشتہ سال اگست میں فسادات کے پھوٹنے پر 4 اور 5 اگست کی درمیانی شب گھور میں پہلی مرتبہ توڑ پھوڑ کی گئی تھی اور اس کے بعد آگ لگا دی گئی، جس کے بعد اب صرف اس گھر کا کنکریٹ کا ڈھانچہ ہی باقی ہے۔ عوامی لیگ ایڈوائزری کونسل کے رکن اور سابق وزیر طفیل احمد کی بھولا کے نام سے مشہور رہائش گاہ پر حملہ کیا گیا اور اسے بھی آگ لگا دی گئی۔ مقامی لوگوں نے میڈیا کو بتایا کہ بدھ کی آدھی رات کے بعد بھولا میں غازی پور روڈ پر مسٹر احمد کی رہائش گاہ کے سامنے 25 سے 30 افراد جمع ہوئے۔ اس دوران انہوں نے عوامی لیگ اور شیخ حسینہ کی حکومت کے خلاف مختلف نعرے لگائے۔ ایک موقع پر عمارت میں توڑ پھوڑ کی گئی اور فرنیچر کو آگ لگا دی گئی۔ واقعے کے ایک مقامی یعنی شاہد نے بتایا کہ طفیل احمد 5 اگست کے بعد سے اپنی رہائش پر نہیں آئے تھے۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق شیخ حسینہ واجد کے سوشل میڈیا پر حامیوں سے خطاب کے اعلان پر احتجاج کیا گیا۔ مظاہرین نے دھمکی دی تھی کہ اگر شیخ حسینہ نے تقریر کی تو ان کے خاندانی گھر کو گرا دیں گے۔ خبر ایجنسی کے مطابق شیخ حسینہ واجد کی تقریر شروع ہوتے ہی مظاہرین نے ڈھاکہ میں شیخ حسینہ کے آبائی گھر پر دھاوا بول دیا۔ مشتعل مظاہرین نے پہلے مفرور سابق وزیر اعظم کے آبائی گھر کو آگ لگائی، پھر کرین سے گھر گرا دیا۔ بنگلہ دیش کی معزول وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد نے ڈھاکہ میں اپنے والد شیخ مجیب الرحمان کی رہائش گاہ کو سینکڑوں مظاہرین کی طرف سے آگ لگانے پر شدید ناراضی کا اظہار کرتے ہوئے شدید رد عمل کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ کسی ڈھانچے کو تباہ کیا جا سکتا ہے لیکن تاریخ کو نہیں مٹایا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ بنگلہ دیش میں ان کے خلاف شروع کی گئی تحریک دراصل انہیں قتل کرنے کے لیے ہے۔ فیس بک لائیو کے ذریعے پارٹی کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے شیخ حسینہ نے کہا کہ بنگلہ دیش کے لوگوں سے انصاف چاہتی ہوں۔ کیا میں نے اپنے ملک کے لیے کچھ نہیں کیا؟ پھر اتنی توہین کیوں کی جا رہی ہے؟ میری بہن اور میں جو واحد یاد سے جڑے ہوئے ہیں وہ مٹ جانے کی ہے۔ اور اس دوران انہوں نے خبردار کیا کہ وہ یہ بھی یاد رکھیں کہ تاریخ اپنا بدلہ لیتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان میں اب بھی اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ قومی پرچم، آئین اور لاکھوں شہداء کی جانوں کی قیمت پر حاصل کی گئی آزادی کو بلڈوز کر کے تباہ کر دیں۔ وہ گھر گرا سکتے ہیں لیکن تاریخ نہیں۔ انہیں یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ تاریخ اپنا بدلہ لیتی ہے، تاریخ کو بلڈوزر سے نہیں مٹایا جا سکتا۔ عبوری حکومت کے سربراہ ڈاکٹر محمد یونس بھارت سے کئی بار شیخ حسینہ واجد کی واپسی کا مطالبہ کر چکے ہیں۔ شیخ حسینہ واجد اگست 2024 ملک میں ہونے والے پرتشدد احتجاج کے بعد ملک سے فرار ہو کر بھارت چلی گئی تھی۔ بنگلہ دیش کی عبوری حکومت نے احتجاج کرنے والے مظاہرین پر تشدد کرنے پر گزشتہ ماہ شیخ حسینہ واجد اور ان کے 96 دیگر ساتھیوں کے پاسپورٹ منسوخ کیے ہیں۔ تو ویورز، آپ بنگلہ دیش کی مفرور وزیر اعظم کے گھر جلائے جانے اور جاری ہنگاموں کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ فی الوقت اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔